Another module in the chapter distinguishing features of Islamic economic system is related to the salient features of Islamic economic system کہ وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو اسلامی نظام معیشت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں یا اگر ابھی تک دکھائی نہیں دیں تو ہمیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. So followings are the salient features. Number 1, individual liberty. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی انسان کو غلامی سے آزادی دلانا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی جو کہ تمہارا خالق ہے اس کی غلامی کی طرف لے کر آؤں. اور اس کی غلامی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. Another feature is right of property کہ انسان کا یہ بھی اختیار ہے کہ وہ چیزوں کا مالک ہو اور ملکیت کا تصور بھی اسلام میں موجود ہے. اینڈ دس فیچر از فالوڈ بائی بیسک رولز اینڈ ریگولیشن آف کنزمپشنز اینڈ انویسٹمنٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی کہ ایسا تو نہیں کہ آپ اس ویلتھ کے مالک ہیں اور مالک بننے کے بعد آپ کہیں کہ میرا مکمل اختیار ہے، میں اسے جسے چاہوں دوں، جیسے چاہوں استعمال کروں، چاہوں اسے اپنے پاس رکھوں یا چاہوں اسے ضائع کر دوں. تو اس کی کنزمپشن اور اس کی انویسٹمنٹ یقیناً شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے اس مال کو حرام کاموں میں خرچ کرے یا ناجائز چیزوں میں خرچ کرے یا اسراف کا شکار ہو. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ ملکیت دی ہے، مگر ملکیت دینے کے بعد اسے اس کی کنزمپشن سے متعلق کچھ اصول بھی دیے ہیں کہ کس طرح سے اس ویلتھ کو کنزیوم ہونا چاہیے. Another feature of Islamic economic system کہ اسلام میں گیمبلنگ کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے سرمایے کو جوئے میں استعمال کیا جائے، گیم آف چانس میں استعمال کیا جائے جس میں پروفٹ اور لاس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ گیم آف چانس میں یہ پیسہ اس سے ڈبل پیسے کو لے کر آ جائے. جہاں پر یہ امکانات ہیں وہیں پر یہ بھی امکانات ہوتے ہیں کہ اصل سرمایہ ہی ڈوب جائے. پیمنٹ آف زکوٰۃ از کمپلسری ٹو رن دی سوشل ایشوز اور دی فائنینشیل ایشوز آف دی سوسائٹی. سملرلی پیمنٹ آف عشر از کمپلسری یعنی زمین کی پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہ ایلیجیبل جو لوگ ہیں، جو غریب ہیں، نادار ہیں، ان میں تقسیم کیا جائے. نو لینڈنگ آف منی کیپٹل آن انٹرسٹ جیسا کہ کنونشنل بینک کا ایک ہی سسٹم بتایا جاتا ہے کہ وہ پیسے کی لینڈنگ اور بوروئنگ کرتے ہیں. ڈیٹ اگینسٹ ڈیٹ پیسہ دیتے ہیں اور اس کے ریسیونگ پر ایک خاص پرسنٹیج سود کے طور پر وصول کرتے ہیں. Similarly, another feature which can be included here is spending of luxurious is forbidden. تعیشات پر خرچ کرنے کو بھی اسلام منع کرتا ہے. ضروریات پر خرچ کیا جا سکتا ہے، سہولیات پر یقیناً خرچ کیا جا سکتا ہے، مگر تعیشات پر خرچ نہیں کیا جا سکتا.
یہ 3 لیولز ہمیں سمجھنے پڑیں گے کہ سب سے پہلے لیول پر انسان کی ضروریات ہیں. جب وہ ان ضروریات کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سہولیات کی طرف بڑھتا ہے. جب اسے سہولیات مل جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ تعیشات کی طرف جاتا ہے. تو ضروریات اور سہولیات فیسلٹیز کے لیے اور بیسک نیڈز کے لیے اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اسپینڈ کریں، مگر تعیشات کے لیے اسلام منع کرتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو ایسے استعمال میں نہ لائیں کہ جس میں آپ پرتعیش زندگی آپ گزارنے لگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں. Another feature that there is no use of property against public interest. سرمایہ تو آپ کا ہے مگر آپ اسے کسی بھی ایسے استعمال میں نہیں لائیں گے کہ جو کہ لوگوں کے مفاد عامہ کے خلاف ہو. Similarly, one have to take care about the concept of halal and haram. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو حدود ہیں حلال اور حرام کی صورت میں ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا. کن چیزوں میں؟ ڈیفینیٹلی ان ریسپیکٹ آف ارننگس، ان ریسپیکٹ آف پروڈکشن اینڈ دی کنزمپشن آف ویلتھ. اگر آپ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ کہیں حرام تو پروڈیوس نہیں کر رہے. اگر کما رہے ہیں تو آپ کی کمائی وہ حرام کے راستوں سے تو نہیں آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ اسے کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ کنزمپشن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مد میں آپ کریں جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں کے خلاف ہو.